بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر نامہ ترکی کی ڈیٹیلز میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس کی نیچر پہ تو کافی ہماری لمبی ڈسکشن چل گئی اور ارض روم تک ہم پہنچے تھے، اور پھر ڈوگو بایزید اور پھر ارارات پہاڑ کو دیکھ کے پھر ہم واپس ارض روم میں آئے۔ اب صبح ہم نکلے تھے، تو اس وقت میں نے ایک اسپیشل نیٹ ورک دیکھا، ایک مدرسہ کہ جو ایک بہت بڑے وزیر اعظم نظام الملک صاحب 1092 سی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک مدارس کا انہوں نے بنایا تھا، ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ اچھا، اب موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں بہت سارے مدارس ابھی ہیں جہاں پہ وہ چلتا ہے سلسلہ۔ تو اس میں یوزلی آپ سلیبس دیکھیے مدارس کا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ قرآن مجید کے بس وہ حروف کی بنیادی تعلیم تک قرآن آپ صحیح طرح سے پڑھ سکیں، بس قاری صاحب اتنا ہی کرتے ہیں۔ طالب علم کی علمی فارسی اردو کی کچھ وہ بیسک سکھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عربی ادب، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم عروض، یہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سارے علم ایک تو لینگویج کے ہیں، علم معانی، علم بیان، تو یہ، اور پھر علم عروض اس طرح کا ہے کہ جیسے اس طرح کا اگر کسی طرح کا خوبصورت طریقے سے ایک شاعری اس طرح سے کرنی ہو تو اس ٹائپ کا سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اگلے سٹیپ پہ پھر علم الفقہ ہے کہ جو چھوٹی بڑی بکس بہت ڈیٹیل سے کئی سالوں تک چلتی ہے، تو عموماً 8-10 سال تک کا یہ ایجوکیشن کا نیٹ ورک مدارس میں چلتا ہے۔ اچھا، اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہے تو اس میں منطق، فلسفہ اور ریاضی یعنی میتھس یہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اعلیٰ درجے پہ پہنچ کے جب ایڈوانس پہ آتے ہیں تو اس وقت پہ اصول التفسیر، اصول الفقہ، اصول الحدیث یہ تب پڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی اصول الحدیث کیا ہے کہ حدیث کو چیک کرنے کا پورا میتھڈ، چیک کرنا کہ اس میں کون سی چیز اوتھینٹک ہے اور کون سی ان اوتھینٹک ہے۔ اور اصول الفقہ یہ ہے کہ کس بیسس پہ آپ کیسے ریسرچ کریں، ان سب کی یہ ایڈوانس میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو عموماً یہ اس میں آتا ہے، تو یہ زیادہ تر یہ ہے۔ لیکن اب اس میں اہل علم عموماً یہ تنقید کرتے ہیں مدارس میں کہ جناب یہ پرانے زمانے کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن بہت اہم چیز کہ آج کل کے ماڈرن زمانے میں ضرورت ہے تو وہ نہیں پڑھایا جاتا، تو عموماً یہ آتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر مدرسے کے لیے ایک خاص فرقے کی ایک پورا ہوتا ہے، تو وہ عین اسی کے ایک اسٹوڈنٹ کو عین اسی فرقہ پرستی کا ایک خاص نیٹ ورک بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک اس پہ آتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ قرآن اور حدیث کے جس کو شروع سے ہی بچوں کو پڑھانا چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھایا جاتا، اور دور جدید میں بہت ڈیولپڈ قسم کے علوم کے مثلاً آپ کے بزنس، اکنامکس، فائنانس، پولیٹیکل سائنسز، سوشل سائنسز، ان سب کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ اس کی بجائے جو پرانا فلسفہ ہوتا تھا کہ جیسے علم منطق ہوتا تھا، لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرون وسطیٰ میں فلسفے کے اندر ہی
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, ये सब पढ़ाई जाती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में फ़लसफ़े में सिर्फ इलाहियात, यानी वो अल्लाह ताला के बारे में फ़लसफियों के जो आइडियाज़ हैं बस वही होते हैं। लेकिन ये जो एक दुनियावी काम की जो चीज़ है वो नहीं पढ़ाई जाती। और फिर अरबी ज़ुबान भी इतनी डेप्थ में नहीं आती कि स्टूडेंट पूरी एजुकेशन मुकम्मल करके कुरान को समझ नहीं सकता और हदीस को समझ नहीं सकता। तो ये तनकीद की जाती है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे मदारिस ने अपने नेटवर्क में बेहतर सिचुएशन की है। अच्छा, फिर एक ये भी आती है कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिलसिला नहीं होता, तो आपने कुछ बहुत सारे अखबारात में ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि कुछ मुजरिमाना हरकतें कुछ स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने ऐसी हरकतें भी की होंगी, तो इस तरह की चलती। और एक पुराना कल्चर यही रहा कि गाली गलौज, इल्ज़ाम तराशी, पत्थर, जूता, बंदूक की गोली और ये सब सिलसिला भी कुछ मदारिस में चला है सिलसिला। तो ये इस तरह का भी एक तनकीद है। और फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे बड़ी तनकीद ये है कि एक ज़हनी, फिक्री और नफ्सियाती गुलामी का एक पूरा नेटवर्क ऐसा बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ये इम्प्रूवमेंट की कि जनाब तमाम मदारिस के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि मैट्रिक कम अज़ कम होना चाहिए, तो वो मदारिस में भी पढ़ाया जा रहा। तो इससे चले और कुछ नहीं, तो अब वो बच्चों के जहन कुछ खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अच्छा, कुछ मदारिस में और बहुत से डिटेल से उलूम और नेटवर्क वो पढ़ाया, तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये खैर वो मदरसा देखा अर्ज़ रूम में, उसके बाद एक किला भी देखा, उसके साथ एक बहुत अच्छा किला बना हुआ था और इस किले के साथ महल और इबादत गाहें, वो भी अक्सर ये पुरानी हिस्ट्री में आपको हर मुल्क में ऐसे ही नजर आएगा, चाहे किसी भी मजहब के हो, तो वो यही। अब हम लोग अर्ज़ रूम से निकले, अब रोड नई नई बनी थी और ड्राइविंग का मुझे कुछ मज़ा आने लगा और अच्छी स्पीड से मैं करने लगा। अब ये मोटरवे नहीं थी, लेकिन एक बहुत अच्छी हाईवे बनी हुई थी, तो उसी से हम ये कर रहे थे सफ़र। अब 1 घंटे के सफ़र में अशकील एक शहर वो आया। अब यहाँ से तराबजन और अर्जनजान ये 2 तरफ से शाखें जा रही थी। तो मुझे सफ़र तय करने के लिए पहली प्लानिंग की हुई थी कि तरजान गोलो यहाँ इस तरफ से जाना है कि यहाँ पे एक नीले पानी की खूबसूरत झील है, उस तरफ से हम जाएं। तो वहीं से हम गए और थोड़ी देर में हम अर्जनजान शहर तक पहुंच गए। तो अर्जनजान जो है ये एक शहर मरकजी का बोर्ड लिखा हुआ था। तो तुर्की में ये होता है कि हर शहर के बोर्ड पे इसकी आबादी भी लिखी होती है। अर्जनजान एक छोटा सा शहर ही था, लेकिन तब भी एक सूबाई दारुल हुकूमत था, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये जैसे हमारा एक जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो बिल्कुल तुर्की में इसी तरह का सूबा बनाया हुआ। तो इसलिए एक आम आदमी को कोई बिजनेस या किसी और मामले के लिए कुछ गवर्नमेंट के मामलात में आना हो, तो वो बिल्कुल करीब तरीन अपने जिले तक ही जाना होता है। तो ये अच्छा नेटवर्क जो है नजर आया। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऑयल और गैस का इतना अल्लाह ताला ने दिया है, तो हमें चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा में गुर्बत और जहालत को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते, लेकिन हम लोगों ने अय्याशी पे ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो ये हमारी गलती। अब हम आगे आए तो अर्जनजान पे मुझे वो याद आया कि इब्ने बतूता भी यहाँ से गुजरे थे, अब 1340 के ज़माने में। वो लिखते हैं
کا ترجمہ ہے کہ ہم ارزن جان پہنچے. یہ بھی عراق کے بادشاہ کے تحت شہروں میں سے ایک بہت گنجان آباد شہر ہے. اس کے اکثر باشندے آرمینی ہیں. یہاں کے مسلمان ترکی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے بازاروں کی ترتیب عمدہ تھی. یہاں بہت سے خوبصورت کپڑے بنائے جاتے تھے. یہاں تانبے کی کانیں تھیں جن سے برتن اور اوزار بنائے جاتے تھے. تو یہ اب دیکھیے کہ ارزن جان میں انہوں نے عراق کا بادشاہ کا کیوں کہا. یہ اس لیے کہ اس زمانے میں عراق کا بارڈر اتنا پھیلا تھا کہ ترکی کا کافی حصہ بھی عراق کا حصہ تھا. تو اس پرانے زمانے میں یہ بارڈر کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی. وہ ہر ٹائم کے ساتھ ہر سال بارڈر چینج ہوتے رہتے تھے. جس بادشاہ میں طاقت آئی تو اور زمین دوسرے ملک سے چھین لی. تو یہی ایک کلچر یہی چلتا تھا. اب جناب یہاں سے سب سے اوپر ارزن جان بڑے شہر کے طرف سے بورڈ آ رہا تھا اور یہاں پہ بورڈز پہ شیواز یہ تھا. تو اب یہ میں نے کہا کہ یہ انقرہ کا ابھی تک کچھ کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو ابھی تو سیواس یا شیواس یہ آئے گا. تو یہ کیا ہے. تو خیر 250 کلومیٹر کی میں اچھی سپیڈ میں کر رہا تھا تو ایک پہاڑی سے اترتے ہوئے اچانک پولیس کی ایک گاڑی آئی اور اس میں تھوڑی دور ایک اور گاڑی بھی تھی اور جتنی گاڑیاں بھی چل رہی تھیں انہوں نے سبھی کو روک لیا اور ایک صاحب بھی تشریف لائے کہ یہ پولیس مین تھے. تو اب انگلش ان کو آتی نہیں تھی لیکن کم از کم اتنا انہوں نے سمجھا دیا سر سپیڈ لمٹ. اب میں نے غور کیا. میں نے کہا کہ انٹرنیشنل لائسنس کا انہوں نے کیا. میں نے اپنا انٹرنیشنل لائسنس تھا میں نے دکھایا تو کہنے لگے کہ یہ دیکھیں آپ کی جو سپیڈ ہے. اب ان کے پاس پوری مشین لگی ہوئی تھی. اس میں 116 کلومیٹر کی سپیڈ ہے. میں نے کہا سر 120 کی تو لمٹ ہوتی ہے تو میں تو 116 یہ تو اس میں پھر کیوں میرا چلان کیوں ہوگا. وہ کہنے لگا کہ جناب ترکی میں 100 کلومیٹر کی سپیڈ لمٹ ہے. میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتا نہیں تھا ورنہ میں چلو اتنا ہی کرتا لیکن چلے اب 12 چلان ہو گیا. خیر جناب آگے اگلا سیواس شہر آیا. یہ سرسبز شہر تھا. ابن بطوطہ ادھر بھی تشریف لائے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے سیواس کی طرف سفر کیا. یہ بھی عراق کے شہروں میں سے ایک ہے اور اس ملک کے تمام شہروں میں سب سے بڑا ہے. یہاں حکام اور عمرا کے گھر تھے. اس شہر کی عمارتیں خوبصورت تھیں اور سڑکیں کھلی تھیں. یہاں کے بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے. یہاں مدرسے کے طرز کا ایک گھر تھا جس کا دار السیادت کہلاتے ہیں کہ جس میں صرف معزز لوگ ہی ٹھہر سکتے ہیں. اس کے محافظین اس میں رہتے ہیں. اس میں رہنے والوں کو ان کی مدت قیام تک پورا بستر کھانا چراغ وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں. جب وہ ختم ہونے لگتے ہیں تو مزید فراہم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ سمجھیں 5 اسٹار ہوٹل اس طرح کے پرانے زمانے کے ایسے ہوتے تھے. لیکن نیٹ ورک یعنی اس کی کنسٹرکشن ایسی تھی کہ جیسے مدرسے کی ہو اور مدرسہ اس زمانے کا ایسا تھا کہ جیسے یونیورسٹی ہو یا کالج ہو اس طرح کا تھا. تو جناب یہ ایک فرق تھا اور اس زمانے میں دیکھیں کہ عراق یہاں تک پھیلا ہوا تھا. تب یہ دیکھیں کہ سفر نامے میں جب بھی ہم جاتے ہیں ایکچولی تو ہمیں بہت سی انفارمیشن ملتی ہے اور ایک پوری ہسٹری کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو بس یہ ایڈوانٹیج ہے اس کا. اچھا اب یہ ابن بطوطہ نے اور اپنے سفر نامے میں اپنے سڑکیں کھلی ہوئی انہوں نے یہ تعریف بیان کی ہے اور پھر مسافروں کے لیے حکومت کے لیے سرائے وغیرہ بھی بنا دی گئی ہیں جو کہ ہوٹل ہوتے تھے اور ان کے لیے لیکن قیام و طعام کا سہولت فری میں ہوتی تھی. ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے عوام کے لیے فری ہوتے تھے.
اب یہ ابن بطوطہ 1340 کے زمانے میں ترکی سے گزرے اور 1350 میں تو وہ انڈیا میں آ گئے تھے. تو یہ ان کا سفر بھی کوئی اچھا خاصا 30 ایئرس کا انہوں نے کیا. تو دنیا بھر میں قاہرہ، بغداد، دمشق، بخارا، دلی، یہ سب ایک علوم کا مرکز تھا. اور اس دور کے یورپی لوگوں کے سفر نامے اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سچویشن نظر آئے گی کہ ان کے ذہین لوگ مسلمانوں کے شہروں میں اسپیشلی اسپین میں جا کے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ایک وہ بھی حسرت رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے مذہبی لوگ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ نہیں بھی اپنے اس ملک سے نہ جانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ ایک تھا. اچھا اب ہمارے یہاں اس کا الٹا ہو گیا معاملہ کہ اب ہم لوگ زیادہ تر ٹورنٹو، لندن، نیو یارک، پیرس، سنگاپور وہاں جا کے ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ بہرحال ایک ہے. سیوا شہر کا ایک مدرسہ بھی مجھے نظر آیا، یہ 1271 سی کی اس پہ لکھی ہوئی تھی ٹائم انہوں نے. اچھا یہ ترکی کے کلچر میں بڑا اچھا تھا کہ پرانے زمانے میں جب بھی کبھی انہوں نے لکھا تو کنسٹرکشن کا ٹائم بھی لکھ دیتے تھے، تو بڑا اچھا. اب یہاں پہ ایک سیواس میں ایک واقعہ ہوا تھا، تیمور لنگ کی جنگ ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ سے. تیمور نام کا تو مسلمان ہی تھا لیکن ایکچولی یہ ہلاکو خان کی نسل سے تھا اور اس نے انڈیا سے لے کے ترکی تک ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا. تو سلطان بایزید یلدرم ترکی کے بادشاہ تھے، تو ان کے ساتھ تیمور کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. تو سیواس کے مقام پر ان کی جنگ بایزید کے بیٹے اور تغرل سے ہوئی. اس جنگ میں تیمور کو فتح ہوئی. اس جنگ میں تیمور نے 4000 ترک جنگی قیدی مارے تھے اور یہاں پہ ایک زندہ زمین میں بھی دفن کیا تھا، یعنی زندہ لوگوں کو زمین میں دفن کیا تھا. یعنی تیمور کا ایسی حرکت تھی. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد تیمور کو شکست بھی ہوئی اور پھر اسے یہاں سے نکلنا ہی پڑا. اب ارزنجان اور شیواس سے پہاڑوں پہ ہوتے ہوئے دریا تک اب پہنچے تو ایک جھیل الازخ میں ہم پہنچے. اس جھیل کے بعد یہاں دریا دجلہ اور فرات کا نام اختیار کر لیتے ہیں. یعنی یہ وہ جھیل ہے کہ یہاں سے 2 دریا بنتے ہیں، ایک دجلہ ایک فرات، اور یہ پھر عراق میں دونوں جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناتولیا کسے کہتے ہیں جو آج کل ترکی ہے، یہ رومی حکومت یہاں پہ چلتی تھی اور مشرق میں ایران کی ساسانی سلطنت تھی. اور ان دونوں میں یہی تھا کہ ہر رعایا پہ لازم تھا کہ بادشاہ کے مذہب پر قائم رہے اور جو بھی اپنے بادشاہ کے مذہب سے الگ ہوا تو اسے سزائے موت کی سزا تھی. اس کو پرزیکیوشن کی شکل تھی. اسی بیسس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا کہ ان دونوں سپر پاورز میں ہر انسان کو آزاد کر دے تاکہ، اور پھر اس کے بعد رہے باقی اور ملک تو ان ملکوں میں جس کو بھی ضرورت ہوئی تو امیگریشن کر کے یہاں پہ آ جائے. اور یہی ہوا. یعنی یہ کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے چلتا رہا جب تک مسلمانوں کی اسپیشلی کالونیلزم جب تک نہیں ہوئی تب تک یہی تھا سلسلہ کہ بغیر ویزا کے بھی کوئی آدمی بھی آ جاتا تھا، آ کے کسی ملک میں بھی سیٹل ہو جاتا تھا. تو یہ تھا اس زمانے کا کلچر.
تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اناتولیا میں ہوا یہی کہ مسلمانوں نے دو طرف سے یلغار کی. ایک طرف عراق میں سے مسلمان دجلہ اور فرات کے بہاؤ کے ذریعے چلتے آئے اور یہاں پہ شام سے بھی سیریا سے بھی آ کے انہوں نے ترکی کا ادھر سے بھی فتح کی، اور اس پورے علاقے کو جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں ہے تو اس کو عربی میں الجزیرہ کہتے ہیں. یعنی ہم تو جزیرہ اسے کہتے ہیں نا جو سمندر میں ہے، لیکن عربی میں اس کو دو دریاؤں کے بیچ کی جو جگہ اس کو الجزیرہ کہتے ہیں. اس لشکر میں سیدنا عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور انہوں نے یہ ترکی کا شہر دیار بکر اور سان عرفہ یہاں سے ارزنجان تک انہوں نے فتح کر لی تھی، اور اس میں کوئی جنگیں ہوئی بھی نہیں تھی. یعنی ہوا یہ تھا کہ رومن امپائر کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے ایسے بھاگے کہ اب صحابہ کرام کے لیے کوئی زیادہ کام کرنا بھی نہیں پڑا، کہ بس آسانی سے وہاں پہنچے اور بغیر کسی جنگ کے آسانی سے وہ سب شہر بھی سرنڈر ہوتے چلے گئے. جب معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر بنے تھے تو انہوں نے مشرقی ترکی کی طرف زیادہ فوکس کیا تھا، اور پھر مسلم افواج فرات کے مغربی کنارے کے شہر غازی انٹیپ ملاطیا یہاں سے ہوتی ارض روم تک جا پہنچی تھی، اور پھر عراق سے پھر آگے چلتے ہوئے یہ پھر آرمینیا تک صحابہ کرام فتح کر چکے تھے، اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلیفہ وہ تھے اس وقت. ان کے زمانے میں رومی افواج نے حملہ کر کے آرمینیا پہ کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھی شاندار صلاحیتیں تھیں، تو اس لیے وہ آسانی سے رومنز کو آسانی سے سرنڈر کر لیتے تھے. اب اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی گورنر پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے، یعنی ہر گورنر کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے رہتے تھے، ٹرانسفر ایک ملک سے دوسرے ملک کرتے تھے. لیکن ایک معاویہ رضی اللہ عنہ تھے کہ وہ 10 سال تک عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر رہے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو اس میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ ہی گورنر رہے، اور انہوں نے پورا سیریا، لبنان، فلسطین، ایجپٹ اور پھر اس کے بعد ترکی، یہ سارے علاقوں کو فتح کر چکے تھے. اچھا، اس کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بغاوت کا سلسلہ ہو رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ رومی بادشاہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ بھی تم اگر میرے ساتھ آ جاؤ تو میں ساری فوج تمہارے ساتھ دے دوں گی تاکہ تم آسانی سے کرو. تو اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں اتنا شاندار جواب دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھی ایسے خنزیر بادشاہ اگر تم نے ایسی حرکت کرنی ہے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ میں اور میرے کزن علی ہم دونوں مل کے جو ہے نا تمہارے پورے ترکی کو، اس پورے علاقے کو فتح آسانی سے کر لیں گے، اس لیے آئندہ اس پہ کبھی ایسی بات نہ کرنا. تو ذرا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اناطولیہ کا مزید 300-400 سال کے بعد سلجوق قوم جو انہوں نے یعنی کہہ لیں 70% ترکی تو وہ فتح کر چکے تھے. اب سلجوق اوریجنلی کہاں کے تھے؟ یہ ترکمانستان اور ازبکستان کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ترکی کا آدھے سے زیادہ حصہ فتح کر دیا تھا. لیکن پھر بیچ میں یہ ہوا کہ ہلاکو خان کی طرف سے آ کے حملہ ہوا، اور یہاں پہ آ کے معاملہ وہ آہستہ آہستہ بڑی مشکل پھر سیٹل ہوئے.
لیکن پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی کافی سٹیبل ہو گئی، اور اسی کے بڑے بادشاہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ استنبول کو بھی انہوں نے فتح کر کے پورا ترکی اینڈ پہ آ کے انہوں نے فتح کیا۔ تو جناب یہ ہسٹری رہی ترکی کی، تو اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ خیر جناب، اب ہم لوگ صبح سے 600 کلومیٹر تو آگے آ گئے تھے، اور اب سیواس کی بجائے اب یوزگت کا آ رہا تھا۔ میں نے کہا یار ابھی تک انقرہ نہیں آیا، انقرہ انہوں نے 12 گھنٹے کہا تھا، تو میری سپیڈ تو زیادہ ہے، تو میں تب تک پہنچ جانا چاہیے، ابھی تک تو نہیں ہوا تھا۔ تو خیر اب یوزگت میں یہاں پہ آئے، تو یوزگت کے قریب ہتوشا ایک چھوٹا سا شہر تھا، کہ جو پرانے زمانے کا دارالحکومت ہوتا تھا، کہ جس میں پتھر کے سیل پر لگا کر تحریری معاہدہ وہاں پہ لکھا گیا تھا۔ یعنی قدیم زمانے میں لوگ اس طرح سے یہ کرتے تھے معاملہ۔ اب کری قلعہ اگلا اب آیا، انقرہ سے 100 کلومیٹر کے قریب کے فاصلے پر تھے ہم، اب یعنی 100 کلومیٹر ہی تھا۔ تو اب آگے انقرہ بورڈ میں لکھا ہوا بھی آ گیا، تو چلو پتہ چل گیا۔ تو خیر اب ہم خواہش یہ تھی کہ انقرہ کے بجائے کوئی چھوٹے شہر میں رہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بڑے شہر میں ہوٹل ڈھونڈنے میں ذرا مصیبت آتی ہے۔ تو خیر یہ شہر آیا، تو یہاں شہر کے اندر جانے والے ایک روڈ پہ آیا، تو تھوڑی دیر میں جا کے پتہ چلا کہ شہر اسی روڈ میں کافی دور جا کے اور ہر طرف اندھیرا ہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ یار یہ غلطی ہو گئی، چلو واپس ہم پھر انقرہ والی مین ہائی وے پہ آ گئے۔ اب تھوڑا سا آگے ایک سروس اسٹیشن تھا، تو بھوک بھی لگ رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ چلو یہاں پہ رکیں۔ تو دیکھا تو یہ یہاں پہ ایک تھا تو سروس اسٹیشن، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اچھی مسجد بھی تھی، اور ترکی کے ایک باقاعدہ چمکیلے اور بھڑکیلے نقش و نگار سے جیسے بنی ہوئی مسجد تھی۔ نماز یہاں پہ پڑھی، پھر ہوٹل کی فیملی ہال میں چلے گئے۔ تو اب آ کے میں یہ کہوں گا کہ ترکی میں اتنے دن تک جو ہم رہے، تو یہ دن تھا کہ ہم نے ترکی کا سب سے زیادہ مزیدار کھانا کھایا۔ اس میں کیا تھا؟ بکرے کے چانپوں کے تکے قیمے کے ساتھ سرخ مرچوں کی چٹنی وہ ساتھ تھی، اور پھر چپاتی بھی تھی۔ تو یہ مل کے واقعی سچ مچ ہمیں بہت مزہ آیا۔ تب خیر مغرب تو ہم پڑھ چکے تھے، تو اب وہ انقرہ کی طرف ہم آ رہے تھے۔ اب ہم تو سامسن سے آنے والے سڑک ہم سے آ ملی۔ اب انقرہ نزدیک ہی تھا اور ہر طرف سنسانی تھی۔ تھوڑی دیر میں انقرہ ہم انٹر ہو گئے۔ تو یہ پورے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ریلوے لائن چلتی تھی اور چل بھی رہی تھی۔ تو یہ ایک خوبی تھی کہ ان کی ریلوے نے ہر طرف صحیح طرح نیٹ ورک اچھا بنایا ہوا ہے۔ طارق صاحب نے اپنے سفر نامے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرین کے ذریعے 24 گھنٹے میں ارض روم سے انقرہ پہنچے تھے۔ ان زمانے کی ظاہر سپیڈ ہی ہوگی، میں نے اپنی گاڑی میں 10 گھنٹے میں پورا کر لیا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اب ذرا روڈ اچھے ہوں گے اور گاڑی بھی تھی اچھی، بالکل نئی گاڑی تھی تو آسان تھا کام۔ تو خیر جناب، اب ہم لوگ اب اپنا بڑے شہر میں پہنچے تو 10 بجے تھے، لیکن پورا شہر بند تھا اور کئی ہوٹل بھی کہیں نہیں نظر آ رہا تھا ہر طرف۔ میں نے کہا یار یہ عجیب شہر ہے تو اسلام آباد جیسا شہر ہے، لیکن یہ ہے بالکل پورا خاموش۔ یہ کا معاملہ ہے، بڑی مشکل پھر ایک ٹیکسی نظر آئی تو میں رک کے ان کو روکا۔ میں نے کہا کہ بھائی کوئی ہوٹل کا بتاؤ۔ وہ کہتا ہے جی آئے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔
تو پھر ایک ہوٹل میں لے گئے اور ان کے نتیجے میں کرایہ بھی زیادہ دینا پڑا. ظاہر ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور کو جو دینے تھے وہ تو ہم نے بھی دیے اور پھر ڈرائیور والے اور وہ جو ہوٹل والوں نے بھی دیے. تو یہ 3 اسٹار ہوٹل تھا لیکن صفائی کا معیار کوئی بہت اچھا نہیں لگا. لیکن چلو جیسا بھی تھا تو خیر ہم آ کے سونے کی کوشش کی کیونکہ اگلے دن ہمارا ٹارگٹ تھا کہ انقرہ کو بھی ہم اچھی طرح دیکھیں کہ وہ اس میں کیا ہے. تو خیر جناب انقرہ ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے جو 50 لاکھ کے قریب آبادی یہ 2009 میں تھی, اب اور شاید بڑھ گئی ہو, اور ہسٹری میں اس میں 3500 سال پرانا شہر ہے. صبح ہم اٹھ کے ناشتے پہ آئے تو ناشتہ کمرے کے کرائے میں تو اور اچھا لگا. تو اب ٹارگٹ میرا یہ تھا کہ پہلے انقرہ یونیورسٹی پہلے دیکھوں, کچھ اسکالرز مل جائیں یہاں پہ کہ جن سے ذرا ترکی کی کچھ ڈیٹیلز مل سکوں میں. تو یہی تھا. اب خیر میں نے ہوٹل کے ملازمین سے انقرہ یونیورسٹی کا پوچھا تو انہوں نے سوچا اور بڑی مشکل انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. تو بس کچھ اندازہ ہو گیا کہ مسجد کی یونیورسٹی ادھر سے ایسے جا کے ایسے آئے گی. اچھا لیکن یہ تھا کہ اس زمانے میں گوگل میپ نہیں تھا, یعنی گوگل ارتھ تھا لیکن گوگل میپ نہیں تھا کہ جس میں آپ ایگزیکٹ طریقے سے ایک صحیح طریقے سے خود آپ کو الرٹ بھی آ جائے, وہ ابھی نہیں بنا تھا. تو خیر ہوٹل سے نکل کے ہم یونیورسٹی کا ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کسی کو. میں نے پھر ایک خیر پولیس مین جو ہے نظر آئے, میں نے کہا ان سے پوچھوں. ان سے پوچھا تو وہ صاحب وہ نہ جانے کیا سمجھے کہ نہایت ہی ترحم آمیز کے ساتھ ہی باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے ہم پہ دعائیں کرنے لگے کہ یار پتہ نہیں ہے بیچارہ کس جگہ جا کے پھنس گیا, کچھ یہ انہوں نے سمجھا ہوگا. تو خیر ہم روڈ سے ہوتے ہوتے اب وہ بورڈ بھی دیکھتے رہے اور ہر طرف لیکن کہیں نہیں نظر آیا. اچھا ایک بورڈ ہر طرف نظر آ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال کا ایک مقبرے کا بورڈ, وہ ہر طرف تھا لیکن مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کا مقبرہ دیکھنے کا. تو خیر ایک بڑی سی عمارت ایک نظر آئی. اب دیکھنے کو اسٹیٹ بینک یا پارلیمنٹ ہاؤس کوئی نظر آ رہا تھا اور بہت سارے لوگ ادھر جا رہے تھے. میں کہا شاید یہاں کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو انگلش جانتا ہو تو شاید یہ پتہ چلے کہ یار ایگزیکٹ یونیورسٹی کس طرف سے ہے. تو جب اس بلڈنگ میں داخل ہوا تو سامنے نظر آیا تو یہ ریلوے اسٹیشن تھا اور وہاں پہ بھی کوئی صاحب کو انگلش نہیں آتی تھی. خیر ہم آگے اگلا چوک آیا تو یہ لاہور کے جی پی او چوک جیسا مجھے محسوس ہوا. میں نے کہا یار بالکل جی پی او چوک کے پاس پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس ہے نا, شاید ایسا ہی بھی انقرہ یونیورسٹی بھی ایسا ہی ہو کہیں پہ. اور سچ مچ یہی ہوا. پھر ایک صاحب پیدل آ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یونیورسٹی, تو وہ کہنے لگے یونیورسٹی سی. میں کہا یہ کیا چیز ہے ابھی. تو پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ یونیورسٹی کو ایسے کہتے ہوں ترکی میں. انہوں نے اپنا کارڈ بھی دکھایا تو یہ ترکی زبان میں یونیورسٹی سی یہ لکھا ہوا تھا. میں کہا ترکی میں بھی شاید یہی کہتے ہیں. تو وہ سب یونیورسٹی کے کچھ ایڈمن سٹاف کے تھے. جب میرے لیے تو ایک بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. میں نے کہا یار انصاف سے یہ اب اور کوئی آدمی ملے نہ ملے بس ان کو ضرور میں کروں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ پلیز آئیں, اشارہ میں نے کیا. میں کہا آپ گاڑی پہ آپ آئے ہمارے ساتھ. وہ بڑے خوش ہوئے, آ گئے اور پھر آگے. اب لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے بیک سائڈ پہ تو بہت سارا سامان تھا. اب میں ذرا شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ اب ان کو یہاں پہ میں بٹھا رہا ہوں, لیکن اب مجبوری تھی اور بڑی معذرت میں نے بھی کی, لیکن ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس میں. اور تھوڑا سا چند قدم پہ ہی آگے یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس سامنے نظر آیا. تو یہ وہی ہوا کہ جو لاہور میں جیسے میرا ایک اندازہ ہوا تھا تو سیم وہی چیز یہاں پہ نظر آئی. تو خیر ایک جگہ رکوا کے انہوں نے اسپیشل کہا کہ آپ 1 منٹ روکیں
اور پھر ایک مہذب اور نستعلیق قسم کے ایک صاحب کو لے آئے. تو اب یہ صاحب شکل سے پروفیسر لگ رہے تھے، اور جب ان سے سلام دعا ہوئی تو پتہ چلا ان کو انگلش آتی ہے. وہ اس لیے ایک پروفیسر صاحب کو اس لیے پکڑ کے لائے تھے کہ وہ ہمیں انگلش میں سمجھائیں کہ کدھر جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر انگلش میں پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ میں پوچھا کہ سر میں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہمارا تو یہ فزکس ڈپارٹمنٹ ہے. کہتے آپ جو تھیولوجی ڈپارٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس کو الہیات ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں ہمارے یہاں. میں نے کہا اچھا، یہ تو اردو میں بھی تو الہیات ہی کہتے ہیں تھیولوجی کو. تھیولوجی کا مطلب اللہ تعالیٰ سے متعلق فلسفے کے متعلق کہ جو بھی آئیڈیاز وہ آتے ہیں تو اس پہ. تو وہ کہنے کہ یہ فیکلٹی آف سائنس ہے، تو یہاں سے کافی دور ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خیر راستہ پورا ایگزیکٹ مجھے بتا دیا. میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ. تو وہ کر کے اور اب ہم نکلنے لگے. تو اتنے میں وہ صاحب جو یونیورسٹی تک لے کے آئے تھے، تو اب ان کا تو آفس یہیں تھا، لیکن کہتے نہیں جی میں آپ کو پہنچا کے ہی آؤں گا. اور وہ آ کے گاڑی میں ہی بیٹھ گئے اور آ کے ایگزیکٹ یہ الہیات ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ پاس چلے گئے. میں کہا بھائی میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ اب جیسے اپنی زبان میں جیسے بھی انہوں نے کہا، لیکن وہ سلام کر کے آسانی سے کہتے کوئی دور نہیں، میں چلا جاؤں گا. تو خیر جناب الہیات ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ کافی پرانی سی محسوس ہوئی اور ایک مذہبی تعلیم کا ایک ادارہ محسوس ہو رہا تھا. اب ریسیپشن پہ ایک خاتون تشریف فرما تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کوئی ایسے اسکالر، کوئی پروفیسر انگلش والے کوئی ہیں ایسے جن سے ملاقات ہو. وہ کافی دیر حیرت سے سوچتی رہی کہ بھی یہ کون عجیب آدمی ہے جو بیوی بچے کے ساتھ آ کے اسکالر کا پوچھ رہا ہے. پھر انہوں نے کال کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ فرسٹ فلور پہ اب چلے جائیں. اور اب ہم اوپر پہنچے تو اب دیکھا ڈاکٹر شوبان علی ڈوزگون صاحب کا کمرہ نظر آیا. میں نے کہا کہ شاید انہی کے لیے انہوں نے کہا ہوگا. خیر دیکھا تو وہ صاحب ہمارے منتظر تھے اور ہمیں دیکھ کر ایک اعلیٰ درجے کے اسکالر نظر آ رہے تھے. تو ایک بہت اچھی طرح بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا. جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو اور زیادہ گرم جوشی ان کے یہاں اور زیادہ آ گئی. اب تعارف سے ان کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر شوبان علی ڈوزگون ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں میں نے الہیات یعنی دینی علوم کی میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے. تو یہ اس طرح سے ان سے ہوئی ڈسکشن. اور مستشرق جان ایل ایسپوزیٹو جیسے اسکالر فیکلٹی کا حصہ ہے کہ انہی سے میں پڑھ کے آیا ہوں. اب ذرا دیکھیں کہ دینی اسٹڈیز کو بھی انہوں نے امریکہ میں جا کے پڑھ کے، اس لیے ان کی انگلش بھی اچھی آتی تھی. تو خیر شوبان صاحب بہت خوش ہوئے کہ جناب ایک پاکستانی فیملی آئی ہے تو ان سے ہم ذرا کریں گپ شپ ان سے. تو خیر جناب ہم بیٹھے وہاں پہ. مسلم کرسچن انڈر اسٹینڈنگ کے نام سے ایک ادارہ ہے کہ جو کہ ایسپوزیٹو صاحب نے امریکہ میں بنایا، کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ بھی عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک اچھا تعلق قائم ہو. تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے. تو خیر شوبان لے کر اپنے آفس میں لے گئے. تو ایک کافی لمبوترا سا بڑا سا کمرہ تھا اور اس کی ہر طرف بکس ہی بکس نظر آ رہی تھی. کتابوں پہ ناصر الدین البانی صاحب کی اراء الغلیل اور ابن تیمیہ کا مجموعہ الفتاوی وہ بھی مجھے سامنے نظر آئی، اور بہت سی بکس سامنے نظر آئیں. اور ایک الہ دین کے ایک چراغ کی طرز کا ایک چراغ پڑا ہوا بھی تھا وہاں پہ. تو یہ خیر ان کا کلچر ہے. اچھا ایک کونے پر کھانے پینے کا سامان بھی پورا تھا جس میں الیکٹرک
کیٹل، چائے، بسکٹ اور ہر طرح کی چیزیں تھیں۔ اب ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی ڈسکشن ہوئی اور کچھ دینی ڈسکشن پہ کی، تو میں نے خاص طور پہ ان سے ترکی کے اسلام سے متعلق کلچر اور اس کی تفصیل ان سے پوچھی میں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ بھی غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کروانے کے لیے انگلش زبان میں کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے انکورنگ اسلام۔ یہ ڈاکٹر شوبان صاحب کی کتاب تھی، تو یہ انہوں نے دکھائی مجھے، اور اس میں انہوں نے دین کی بنیادی تصورات، اعمال، تاریخ، ان سب کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ تو انہوں نے لنک بھی اس کا دیا، ان کی کتاب یہاں پہ بھی موجود ہے، تو میں نے خیر لنک لے لیا، آپ اس کو دیکھ سکتے، ہو سکتا ابھی تک موجود ہے اسی لنک پہ، تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ترکی کے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ بتایا کہ ترکی کی حکومت نے سختی سے سیکولرزم کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اب آ کے موجودہ ازبکستان صاحب کی حکومت میں ایک دیانت کا ایک ادارہ ہے جو کہ مصطفیٰ کمال کے زمانے سے بنا ہوا ہے، کہ جس کے ذریعے پوری ترکی بلکہ یورپ کے اور دیگر ممالک اور جرمنی کی مسجدوں کی ایک پوری خدمت کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور یونیورسٹیز میں الہیات ڈپارٹمنٹ کا تعلق دیانت سے ہے۔ اب دیانت کیا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو ایک پورا مسجدوں کو مینیج کرتا ہے، اور ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو دین سے متعلق ہے تو ان پہ۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ترک عام طور پر دیندار ہیں، دین پہ محبت رکھتے ہیں، دعوت اور تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور جرمنی میں اسلام کا تعارف بھی ترکی والوں کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر ترکی کی موجودہ حکومت پہ انہوں نے یہ بتایا کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی لیڈرشپ پہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ صاحب ہے، اور ترکی کا مسئلہ بھی بڑی حد تک پاکستان سے مشابہ ہے، کہ جیسے پاکستان میں بیوروکریٹس اور آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ نے جیسے قابو کیا ہوا تھا، ایسے ترکی میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں اور اب کافی حد تک ملٹری کی مداخلت بھی اب کافی کم ہو رہی ہے۔ تو یہ 2009 کے سینیریو میں، تو دیکھیں اب 2022 تک ابھی تک ازبکستان صاحب کی حکومت ہی ہے، تو امید ہے کہ اور بہتر حالت ہو جائے گی۔ اب یونیورسٹی کے دروازے میں ان خواتین کے لیے بھی کھل گئے کہ جو حجاب لگا کر وہ یونیورسٹی میں آ سکتی ہیں، حکومت نے یہ بھی اوپن کر دیا۔ میں نے ترکی کے دینی تحریکوں اور مکاتب فکر پہ ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ حنفی ماتریدی پوائنٹ آف ویو پہ میجورٹی ہے، اور یہاں پہ دینی تحریکیں بہت مضبوط ہیں، اور سیکولر فاشسٹ کی طرف سے انہیں پابندیاں بھی لگتی ہیں، اور وہ سلسلہ یہ پورا ہسٹری میں یہ چلتا رہا ہے سلسلہ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک تصوف ترکی میں بہت کامن ہے، اور اکثریت نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگرچہ قادری سلسلے کے بھی ہیں لیکن میجورٹی نقشبندی حضرات کے ہیں۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ ترکی میں جو وقت گزرا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایتھیکلی ترک بہت اچھے لوگ ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یار آپ کے کمنٹس پہ تو مجھے فخر آ گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکی جو ہے یہ ایتھیکلی اچھے ہیں اتنے، تو یار یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو فخر ہو گیا میرے لیے، تو بڑے خوش ہوئے وہ۔ تو کہنے لگے کہ اصل میں یہ ہے کہ ایک باقاعدہ خاندانی اور کمیونٹی کا ایک نظام پورا ترکی میں اسٹیبلش ہے، جس میں ہر بچے کو ایتھکس ہر سٹیپ پہ سمجھایا جاتا ہے، تو اسی لیے یہ اس پہ لوگ چلتے ہیں۔ پھر کافی ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو شوبان صاحب کو اچانک یاد آیا کہ ہم سے کچھ کھانے کا نہیں پوچھا، فوراً کھڑے ہوئے بولے آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ اب چائے بسکٹ میں حاضر کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تھینک یو جی، لیکن انہوں نے ایک بڑا اسٹاک سے بسکٹس کا ایک پورا ڈبہ لے کے میری بیٹی ماریا کو
پکڑا دیا کہ یہ بیٹی آپ کے لیے گفٹ کے طور پہ حاضر ہے۔ اب میں حدیث پروجیکٹ کی اسٹڈی بھی ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے BBC میں ایک یہ پڑھا تھا کہ ترکی میں حدیث پروجیکٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی حدیث کی کتابوں کو ری چیک کرنے کا ایک یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا ذرا یہ بھی پوچھوں، تو میں نے خیر شبان صاحب سے اسپیشلی پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ انقرہ یونیورسٹی کا نہیں ہے، بلکہ دیانت جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ ان کا ہے، تو وہاں کے اسکالر سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی دیکھوں، کیونکہ اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ اب یہ حدیث ریسرچ میں کوئی یہ نہ ہو کہ وہ جعلی حدیث رپورٹوں کو اوتھینٹک سمجھ لیں، اور جو اوتھینٹک ہے تو ان کو جعلی سمجھ لیں اور ایک مسئلہ نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ ذرا وہ پوچھوں ان سے کہ یہ حدیث ریسرچ میں کیا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ کی ویب سائٹ HIKIM.net اس زمانے میں تھی، ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اسے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ بھی میرے بارے میں کوئی اگر ایک جھوٹ کی بات ہوگی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تو اس لیے ایسا نہ کرنا۔ تو اس لیے صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے، لیکن بعد میں اگلی نسلوں میں لوگوں نے پھر یہ کیا کہ جعلی حدیثیں بھی کی، تو وہ لے کے آ گئی بکس میں۔ اچھا بکس میں آ گئے، لیکن اسکالرس نے بتا بھی دیا کہ یہ اوتھینٹک ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ کس پوزیشن میں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہوا کہ عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، تو وہ ایک ان اوتھینٹک ایک جعلی حدیث کو بھی اوتھینٹک سمجھ کے اور اس پہ بڑی عقیدت کر رہا ہوتا۔ تو یہ اس طرح سے، لیکن آپ اس پوری ریسرچ کو میری اس ویب سائٹ میں بک میں اور لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں بھی انگلش میں بھی ہے لیکچرز اس کے، کہ کس طرح سے آپ حدیث کو ری چیک کر سکتے ہیں۔ اب میری اہلیہ کافی بور ہو رہی تھیں کہ اس پوری ڈسکشن میں، تو وہ نیچے گاڑی میں ہی بیٹھ گئی۔ میں خیر تھوڑی سی دیر کے لیے میں کہ ایک اسکالر ایک تلاش کروں، تو ایک نظر آئے ایک صاحب، تو یہ ڈاکٹر حسین عطائی صاحب ہے۔ اب ہمارے یہاں عطائی تو ان لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جو جعلی حکیم حضرات کو کہتے ہیں، لیکن ان کا نام عطائی تھا۔ تو ان کو انگلش نہیں آتی تھی لیکن عربی آتی تھی۔ ڈاکٹر حسین صاحب بغداد اور دمام کی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آئے ہیں اور اصول الفقہ کے وہ اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ان سے اسلام دعا ہوئی، بنیادی ڈسکشن ان سے ہو گئی کہ علمی طور پر ایسا چلتا ہے سلسلہ۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ اصول فقہ کی کتاب، کئی کتابوں کے میں نے مخطوطے بھی دیکھے کہ ڈاکٹر حسین صاحب کے پاس وہ پڑے ہوئے تھے کہ یہ پرانے زمانے میں جب یہ پرنٹنگ میں پریس نہیں بنا تھا تو اس وقت ایسے کتابیں ایسے کرتی تھی، پھر بعد میں تو مشینوں پہ چلتا رہا سلسلہ۔ تو یہ مخطوطات سے یہ ایک پرانے اسکالر نے اگر کوئی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی اگر مل جائے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو خیر جناب، یہ وہاں کے مخطوطات پہ ان سے ذرا ڈسکشن چل رہی تھی، اور وہاں سے پھر پوری میں دیکھ کے ان کی لائبریری مخطوطات کو پھر میں نے اب پلان کیا، میں کہ دیانت کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ بھی دیکھ لوں۔ تو ہم پھر ڈاکٹر حسین صاحب سے میں ڈاکٹر شبان کے پاس گیا، اور مجھے خطرہ تھا کہ وہ کہیں نہ جانے کوئی انگریزی بولنے والا کوئی ایسا نہ کہہ دیں کہ جس سے کچھ کنفیوژن ہو جائے، لیکن میں نے ان سے دیانت آفس کی تفصیل پوچھ لی اور ان سے پھر ویلکم کہہ کے نکل گئے۔ اور شبان صاحب نے ایسا بتایا تھا کہ بغیر کسی غلطی کے ہم صحیح جگہ پہنچ گئے۔ تو اب یہ آفس جو ہے انقرہ کے اسکی
शहर जाने वाले रोड पे था اور وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈز کو نہ جانے میری شکل پر کیا نظر آیا کہ انہوں نے بغیر کچھ پوچھے ہی گیٹ کھول دیا کہ آئیے جناب ویلکم. خیر اب ہم اندر آئے تو ایک بہت شاندار بلڈنگ نظر آئی اور ایک وسیع اور عریض پارکنگ اور بہت اچھا ایک گارڈن بھی تھا پورا. خیر اب اوپر ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے تو میں خیر دیانت آفس میں پہنچا اور میں نے وہاں اسپیشل جا کے ہی پوچھا کہ کوئی ایسے اسکالر سے آپ ملائیں کہ جو انگلش جانتے ہیں. انہوں نے ایک صاحب احمد سجندی صاحب سے کال کروا دی. ان سے بات تو کہتے کہ اوکے میں نیچے آ رہا ہوں آپ سے ملتا ہوں. تو نیچے آئے اور پھر مجھے لے گئے اور پھر اس کے بعد ایک اور کولیگ ارطال اطالائی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. اب کافی میں نے کافی کوشش کی ان سے کہ ایک حدیث پروجیکٹ کی کوئی ڈیٹیل ملے لیکن انہیں خود کچھ پتا نہیں تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ادارہ نہ صرف ترکی بلکہ یورپ اور اسپیشلی جرمنی میں مسجدوں کی خدمت ہم کرتے ہیں. تو اس طرح یہ پورے 75,000 کے قریب اتنی مسجدیں اور ان سب کی سیلری بھی ترکی کی حکومت ہی ادا کرتی ہے. تو یہ خوبی ان کے سامنے آئی. انہوں نے کچھ بروشرز بھی دیے کہ جو دیانت سے متعلق کچھ ڈیٹیلز تھیں اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کی تھی. دیانت کے جو ہیڈ اس زمانے میں ڈاکٹر علی بارداکو غلو صاحب تھے. تو ان کی ایک بک ریلیجن اینڈ سوسائٹی پرسپیکٹو فار ترکی یہ انہوں نے دی. مجھے لگی اچھی. تو بہرحال اس میں اچھی آئیں سامنے. تو خیر اب ظاہر ہے کہ لیکچر میں اب میں ان کے ارشادات کیا سامنے کروں کہ کافی لمبی ڈسکشن میں نے بک میں کر دی. پھر ہم احمد اور اردال صاحب سے یہ ڈسکشن کر رہا تھا. تو پھر ہم دیگر ممالک کے مذہبی اداروں سے تعلق کا ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا اور ممالک کے مذہبی اداروں سے کانٹیکٹ ہے اور وہ چلتی رہتی ہے ڈسکشن. پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا وفد بھی آیا اتنے میں. تو اس میں ڈاکٹر خالد مسعود صاحب آئے تھے یہاں پہ پاکستان سے. انہوں نے یہ احمد صاحب نے بتایا. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال تھی. تو احمد صاحب کہنے گئے کہ جی انہوں نے ہم سے بھی کچھ سوال پوچھے میں بھی بتاتا رہا ان کو. تو پھر اس پوری کر کے ڈسکشن احمد اور اردال صاحب بہت تاکید کر رہے تھے کہ پلیز کھانا کھا کے ہی آپ جائیں. میں نے اس کا کے لیے بہت شکریہ تھینک یو سو مچ کہ ٹائم اب کم ہے کافی. خیر اب ہم ایتھنو گرافیکل میوزیم وہ میں نے دیکھنا تھا. یہ شوبان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انقرہ کے 2 بڑے میوزیم ہیں اور اس میں عجائب گھر آرٹس سے بھی ہے اور ایک مصوری مجسمہ سازی اس پہ بھی ہے اور ایک عجائب گھر کا ایتھنوگرافی کا. تو مجھے ایتھنوگرافی میں زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی. تو ایتھنوگرافی بیسیکلی یہ بشریات یعنی انسانیت کیسے پیدا ہوئے اور اس کے بارے میں کچھ مل جائے فوسل تو چلو اچھا ہے. میں یہی کیا کہ اسی میں کیا. تو یہاں ٹکٹ کافی مہنگا محسوس ہوا. تو خیر ہم لوگ انٹر ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ کی تعمیر سلطان محمد فاتح کے وزیر اعظم محمود پاشا نے یہ اس کی کنسٹرکشن کی تھی. تو یہ دیکھیں کہ اس زمانے سے یہ میوزیم چل رہا ہے اور اب اس کے نیچے مین مارکیٹ بھی بن گئی تھی. کافی 100 کے قریب دکانیں تھیں. 1881 میں انہوں نے بتایا کہ اس میں آگ لگ گئی تھی لیکن بعد میں پھر اس کو میوزیم بنا دیا ورنہ یہ اصل میں یہ شکل
مارکیٹ کی تھی، لیکن یہ پھر میوزیم بن گیا۔ تو خیر اب یہاں کے میوزیم میں کیا نظر آیا؟ کچھ دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اور تصاویر تھیں، کچھ پتھر ایسے تراش کے، پہلے زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ پتھر تراش کر کے یا تو مجسمہ بنانا ہے یا پھر کوئی لکھنا ہے تو بھی ایسے لکھ لیتے تھے، یہ نظر آیا۔ دیوتاؤں کی جنگیں آپس میں، اس کی پوری، یعنی پرانے زمانے میں لوگ ایسے طرح کی فلم ایسے بناتے تھے۔ ابو الہول کے مجسمے بھی سامنے نظر آئے کہ جس میں سر انسان کا اور باقی پورا جسم شیر کا ہو۔ تو اس طرح کے دیکھیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مختلف زمانے میں انسان اس طرح کی چیزیں بناتے تھے، بس یہی پتہ چلا، اور کیا۔ جنگ سے متعلق نوادرات بھی تھے، تو اس میں تصاویر میں جنگی مناظر بھی پورے دکھائے گئے، یعنی پتھروں پہ اس طرح سے پکچرز بنائی گئی۔ یعنی اس زمانے کے انسان ایسی یہ کر لیتے تھے کہ پتھروں کے اوپر ایک باقاعدہ پکچرز بھی اچھی کوالٹی کے بنا لیتے تھے۔ پرانی تلواریں، نیزے، وہ بھی نظر آئے۔ ایک گھڑ سوار کو شیر سے لڑتا دکھایا گیا، اس طرح کی بھی ایک طرح کے ایک مجسمے میں ایک پوری فلم بنی ہوئی تھی۔ ایک گھریلو اشیاء بھی نظر آئے کہ کس طرح سے تانبے، کانسی اور مٹی کے کس طرح سے برتن بنے تھے، یعنی مختلف ٹائم میں انسان یہ استعمال کرتے رہے۔ پھر بادشاہوں کی تصویریں بھی تھیں، لیکن چلے ہمیں کیا انٹرسٹ تھا اس میں۔ پھر اکنامک سے متعلق بھی ایک انٹرسٹڈ چیز تھی کہ ایک نوادرات پہ یہ پتھر کے ذریعے ایک بیل گاڑی یہ نظر آئی، اور پھر 2 بیل بھی اس میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن صاحب نے یہ ایک باقاعدہ مجسمے بنائے تو اس زمانے میں پھر ایسی بیل گاڑی بن گئی ہوگی، اور بیل بھی اسی طرح سے پورا سامان جو ہے لے کے جاتے ہوں گے۔ چرواہے کی بکریاں بھی چراتے ہوئے دکھائی گئی، اور اس طرح کی پکچرز تھیں۔ کہانیوں پر بھی تصویریں بھی تھیں کہ جس میں اس طرح سے کہانی انسان ایسے اس زمانے میں کرتے تھے، یعنی ہوگا یہ کہ تصویر بنا کے اور پھر ایک بندہ کھڑا ہو کے وہاں پہ ایک پوری کہانی لے کے لوگوں کو سناتا ہوگا۔ تو اس زمانہ کا یہ بالکل آج کل میڈیا میں جو ہو رہا ہے تو اس زمانے میں ایسے ہوتا ہوگا۔ یعنی کتنا پرانا، یہ اب سے کوئی 10-15 ہزار سال پہلے کے زمانے کے یہ سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ اچھا اب ایک یہ دیکھا تو پورنوگرافی بھی نظر آئی، یعنی ایک ایسے بےہودہ مجسمے بھی بنے ہوئے تھے کہ جس میں یہ چیز فحاشی بھی ہوتی ہوگی ایک زمانے میں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ یہ صرف ہمارے زمانے میں بلکہ پہلے بھی لوگ یہ کرتے ہوں گے، تو ایک کہانی اس طرح سے ایسے بنا دی۔ سکے اور مہریں پرانے زمانے میں لوگ تانبے، کانسی، سونے اس کے بناتے تھے۔ پھر بادشاہوں کے سر ان کے مجسمے بھی بنے ہوئے تھے، زیورات بھی تھے کہ اس طرح کی انگوٹھیاں اور اس طرح کی یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ خیر ہم نے دیکھی، دیکھ کے پھر اب ہم نیچے میں نے دیکھا انقرہ جب باہر آئے تو چند مسجدیں بھی نظر آئیں، جس میں ایک حاجی بہرام مسجد جس میں 1428 سی کا ٹائم بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں اس طرح کے ایسے ایک مسجد وہ بھی یہی نظر۔ انقرہ کا قلعہ بھی نظر آیا۔ اب یہ بھی ایک پرانا قلعہ تھا، اور اس پہ قلعے کی دیواروں پر پتھروں کی بنی سے تصویریں یہ بھی اس میں بنی ہوئی تھی، جس کو ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ انقرہ کا پرانا نام انگورا تھا، جس میں تیمور اور بایزید یلدرم کی یہاں جنگ ہوئی تھی، اور اس میں تیمور کو فتح ادھر بھی حاصل ہوئی تھی، اور تیمور نے
سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کافی حد تک کر دیا تھا۔ اس کے کافی عرصے بعد سلطنت عثمانیہ دوبارہ زندہ ہوئی کہ جو بچ گئے تھے لوگ تو ان سے پھر یہ چلی۔ انقرہ کا ایک ضلع الوس یا الوس ایسے کر کے کچھ ہوگا، تو ایک دکان سے موبائل کارڈ وغیرہ میں نے لیے اور پھر آگے اب پھر ایک جولین مرتد کا ٹاور یہ مجھے نظر آیا۔ یہ کون صاحب تھے کہ یہ ایک رومی بادشاہ تھا 360 to 363 سی کے زمانے کا بادشاہ تھا، اور اسے مرتد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی سلطنت اور عیسائیت کو چھوڑ کے دوبارہ شرک کی طرف یہ بندہ آ گیا تھا، تو اس لیے اس کے نام پہ ایک باقاعدہ مینار اس کے نام پہ ابھی تک یہاں بنا ہوا ہے۔ تو خیر جناب، انقرہ میں یہ چیزیں دیکھی کہ جناب اس طرح سے ٹیکنالوجی ایسے بنتی ہوئی آئی۔ پھر اب ہم انقرہ سے باہر نکلے، ایک رنگ روڈ پہ آئے۔ اب ہمارا ٹارگٹ تھا برسا شہر جو ہے، تو وہ ابھی دیکھنا تھا۔ تو بیچ میں دیکھا تو ایک میں کونیا لکھا ہوا نظر آیا، تو کونیا کا میں نے ٹارگٹ نہیں کیا تھا، ویسے پہلے ٹارگٹ تھا کہ اگر میں وہ جارڈن کا ویزا ہوتا تو پھر جارڈن سیریا سے ہوتا ہوا ترکی آتا تو کونیا بھی دیکھ لیتا، لیکن اب میں اتنا ٹائم ذرا کم تھا تو وہ میں نہیں کر سکا۔ تو کونیا اصل میں مشہور ہے تصوف کی ایک عالمگیر تحریک کا تھا، جس کے مین ہیڈ تھے مولانا جلال الدین رومی صاحب۔ تو ان کی فارسی میں ان کی کتاب ہے مثنوی، اور ان کی مثنوی ان پہ تو علامہ اقبال بڑی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بہت کچھ صوفی حضرات پھر مثنوی کو بہت پڑھتے پڑھاتے اور اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس کے لیے پھر ایک علمی ڈسکشن کی ضرورت ہوگی کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ترکی میں نظر آئی کہ ایک اس طرح کا ایک ڈانس بھی ہوتا ہے، اور یہ کونیا میں ایک اس کے عرس کے موقع پہ یہ اس طرح کا یہ ڈانس ایسے کرتے ہیں، یا پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سیم آپ دیکھ لیں تو کونیا کی وہی سچویشن ایسی ہے کہ جیسی پاکستان میں مزارات پہ لوگ آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ صوفیزم ہمارا ٹاپک نہیں ہے ابھی اس وقت، تو اس کو آپ میری بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کہ اس میں کیا کیا پہلو اور کیا کیا آئے اور کس طرح سے اس میں معاملہ رہا۔ تو جب خیر ہم نکلے اور برسا کی طرف جانے لگے تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔